بائی چانس UET میں پہنچ گئے، مائننگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا. وہیں پہ جا کے معلوم ہوا کہ مائننگ انجینئرنگ ہوتی کیا ہے. ڈپارٹمنٹ میں نے ٹاپ بھی کیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. جاب کے مرحلے پہ آیا تو میں نے پریفر کیا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو. تو پیشن کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ UET میں لیکچرشپ جوائن کر لی. ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں، جو سسٹم ہے اس کو اس کی روح کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیں، انشاءاللہ وہ بھی سکسیزفل. میری شروع سے خواہش رہی ہے کہ ہمارا جو پاکستانی سوسائٹی ہے یہ ایک ہیپی کلچر ہو، اس کے اندر ہیلدی انوائرمنٹ ہو اور سیف انوائرمنٹ ہو. سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے، امپلیمنٹیشن میں خرابی ہے. رول ماڈل ہمیں بننا ہے اور کام شروع کر دینا بس. میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ شوڈ بی فن. اگر یہ فن نہیں ہے تو ٹیچنگ نہیں ہے اور لرننگ بھی نہیں ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیچر کو رول ماڈل ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک ٹیچر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیئرمین ہیں مائننگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے UET لاہور میں. ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس میں پیش آنے والے چیلنجز اور جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے یہ ہمیں کیا تجویز پیش کرتے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے مائننگ انجینئرنگ کی اور اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئے. سر یہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیا آپ نے سوچا تھا کہ آپ ایسے ہی کریں گے یا آپ کا پیشن کچھ اور تھا؟ جی علی، سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا، شاہ صاحب کا اسپیشلی، کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا تاکہ میں بتا سکوں کہ میرا پروفیشنل کیریئر کیسے ڈیولپ ہوا. سو مائننگ انجینئرنگ کے بعد میں نے 1997 کے اندر UET میں ایڈمیشن لیا. اس وقت صرف ایک ہی پیشن تھا، جیسے عموماً اسٹوڈنٹس کا ہوا کرتا ہے. میں بات کروں آج سے 25 سال پہلے کی، کہ آپ نے صرف UET جانا ہے. اگر آپ FSc پر انجینئرنگ کر رہے ہو تو بائی چانس UET میں پہنچ گئے، مائننگ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیا. سو اس کے بعد پتہ چلا ہمیں فرسٹ ٹائم وہیں پہ جا کے معلوم ہوا کہ مائننگ انجینئرنگ ہوتی کیا ہے. تو بٹ جب پتہ چلا تو آپ سمجھیے کہ اس سے عشق ہو گیا. ٹھیک ہے. جب جاب کا مرحلہ آیا، ڈپارٹمنٹ میں نے ٹاپ بھی کیا اپنے ڈپارٹمنٹ میں. جاب کے مرحلے پہ آیا تو آپشنس تھی میرے پاس UET میں لیکچرشپ کی بھی اور ایک دو اور جگہوں کے اوپر، لیکن میں نے پریفر کیا پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کو. تو آئی وینٹ اسٹیٹ ٹو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن. 3 سال وہاں پہ جاب کی. پھر پتہ چلا کہ نہیں یار، پیشن میرے اندر سے کچھ اور ہے. تو پیشن کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ UET میں لیکچرشپ جوائن کر لی. تو یہاں پہ 2005 آ چکا تھا. 2005 میں جب لیکچرشپ جوائن کی تو پتہ چلا کہ ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ اگر ہمیں ٹیچنگ میں رہنا ہے تو چونکہ میں نے بائی چوائس ٹیچنگ لی تھی تو مجھے امپروو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس کے لیے. اسی نقطے کو دیکھتے ہوئے اسکالرشپ لیا امریکہ کا، چونکہ مائننگ انجینئرنگ امریکہ کے انسٹیٹیوشنس بہت اچھی، وہاں مائننگ اٹ سیلف بہت گرومڈ ہے اور اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشن بھی ون آف دا بیسٹ ایجوکیشن ہے ان مائننگ ڈسپلن. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے امریکہ میں بھی تعلیم حاصل کی. اگر ہم کمپیئر کریں ایجوکیشن سسٹم کو بیرون ملک سے، امریکہ سے، برٹش سے، پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کے پاس ہیں اور ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں؟ علی، اس سوال کے نا 2 حصے ہو سکتے ہیں. جی. ایک تو میں سمپلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ویل سیٹلڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن دوسرا جو حصہ ہے نا، میں سنسیئرلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ اپنے حصے کا کام شروع کرتے ایمانداری کے ساتھ، کوئی وجہ نہیں ہے. آج کل کی گلوبل ولیج دنیا جو چھوٹی سی گلوب کی طرح سامنے آ چکی ہے کہ ہم ان کو کمپیئر نہ کر سکیں. ہم ایمانداری کے ساتھ کام کریں، جو سسٹم ہے اس کو اس کی روح کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیں، انشاءاللہ وہ بھی سکسیزفل. سر آپ بائی چوائس ٹیچر بنے، اس کے پیچھے آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ کا ویژن کیا تھا؟ آپ ایز اے ٹیچر کیا کرنا چاہتے تھے؟ یار یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے پوچھا. دیکھو میری شروع سے خواہش رہی ہے کہ ہمارا جو پاکستانی سوسائٹی ہے یہ ایک ہیپی کلچر ہو، اس کے اندر ہیلدی انوائرمنٹ ہو اور سیف انوائرمنٹ ہو. ٹھیک ہے. تو جو ہم ٹیچر پروڈیوس کرتے ہیں، یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ بیسیکلی یہی ہمارے معاشرے کے کریم ہے. یہی معاشرے کو ہیپی، سیف اور انوائرمنٹ فرینڈلی معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں. تو میں نے ٹیچر بننے کے لیے اس لیے آپ سمجھے پیشن تھا
کہ میں پاکستان کی جو یوتھ ہے اس پہ کام کر سکوں. سر آپ اس وقت کرنٹلی کیا پرابلمس دیکھتے ہیں ہماری یوتھ میں, ہمارے معاشرے میں, جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کون سی پرابلم دیکھتا ہوں معاشرے کے اندر, سب سے پہلے برداشت. ہمارے لوگوں میں برداشت نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور رواداری کا کلچر, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو کہوں کہ یار یہ معاشرے کو آپ سمجھو کہ بدلنے کی ضرورت ہے, وہ ایمانداری. ٹھیک ہے. ہر کام ٹرولی دل کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ کیا جائے, اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے. سر اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں تو اس وقت جو پاکستان کا کرنٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, کیا چینجز لا سکتے ہیں جس سے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے؟ ایجوکیشن کو اگر میں کمپیئر کروں, آپ سمجھو کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا, جی سر, تو لیٹرل پروفیسر تھے میرے وہاں پہ, ایڈوائزر. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا یار آپ لوگوں نے 1 بجے آنا ہے میری لیب کے اندر, ٹھیک ہے, جمعے کا دن تھا, اور ہم نے کام شروع کر دینا. یہ بات ہے 2008 کی. ٹھیک ہے. تو اس دن جمعہ تھا, میں نے نماز پڑھنی تھی. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ لیٹرل آئی وانٹ ٹو گو فار مائی فرائیڈے پریئر. اس نے کہا جی آپ جائیں. ہم چلے گئے, واپس آئے تو 2 بج رہے تھے تقریباً. واپس آئے تو میں نے دیکھا میرے پروفیسر میرا کمرہ صاف کر رہا. اچھا. میں بہت حیران, میں کہا لیٹرل آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار دیکھو, ہم لوگ اگر آپ کو سکھائیں گے نہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ لوگ کیسے سیکھو گے؟ تو میرے لیے اس نے ایک چیز پیدا کی جو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ بہت ہی رول ماڈل, کہ ہمارے ہر ٹیچر کو رول ماڈل بننا چاہیے. رول ماڈل پہلے خود کریں, ہم لوگ بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے. سسٹم کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نا, میں ٹرولی بلیو کرتا ہوں سسٹم ہم نے بہت سے آزمائے ہیں. ٹھیک ہے. سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے, امپلیمنٹیشن میں خرابی ہے. رول ماڈل ہمیں بننا ہے اور کام شروع کر دینا بس. وہ کہ قاسم صاحب کہتے ہیں نا سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے بس, اور کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کے دماغ میں صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ ہمارا CGPA کسی طرح اچھا آ جائے. ہم کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس سے وہ CGPA کی ریٹ ریس سے نکل کے لرننگ کی طرف آ سکیں؟ یہ بالکل آپ بہت اچھا کویشچن پوچھا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ شوڈ بی فن. اگر یہ فن نہیں ہے وہ ٹیچنگ نہیں ہے, وہ لرننگ بھی نہیں ہے. اسٹوڈنٹس سے میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ آج میری کلاس میں آئے ہو تو پلیز یہ سوچ کے آؤ آج میں نے سر سے کیا نئی چیز سیکھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو CGPA کی ریس ہے نا, اس کے میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں. ابھی ایک میرے اسٹوڈنٹ کو جاب ملی پچھلے دنوں. 2 ہفتے کے بعد وہ میرے پاس آ گیا. ایک انرجی کمپنی میں سے جاب ملی. اس نے کہا سر میں نے جو ٹیکنیکل کام تھا وہ تو 2 ہفتے میں سیکھ لیا ہے, اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بیٹا لرننگ تو اب اسٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ جناب جو ٹیکنیکل نالج ہے یہ ایک حد تک ساتھ دیتا ہے, اس سے اوپر آپ اسکلس آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں. وہ اسکلس کیا ہیں؟ وہ جو آپ لوگ سکھا رہے ہو, جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن جس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ہمارے فور رنرز ہو اس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ سسٹینیبلٹی کے لیے میں بلکہ قاسم صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ یونیورسٹی کے ساتھ, کالجز کے ساتھ سسٹینیبل پروگرام بنائیں. ٹھیک ہے. ہم اسٹوڈنٹس کو اس ریٹ ریس سے نکالیں, جو آپ نے بڑا خوبصورت ورڈ یوز کیا کہ صرف CGPA اور CGPA نہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. تو جو سافٹ سکلز اکثر شاہ جی کہتے ہیں یا سافٹ سکل پیدا کریں, وہ کیا ہے؟ وہ کمیونیکیشن. ہم لوگ اگر دیکھو, اگر اچھا, میں اکثر کہتا ہوں کہ میرا بچہ جو ہے نا یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہے, وہ سب سے اچھا دوست ہے, سب سے اچھا بیٹا ہے, سب سے اچھا بھائی ہے, سب سے اچھا اسٹوڈنٹ ہے, اور سب سے اچھا اپنے آپ سے اچھا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے خوبصورت انسان بنائیں گے. سر ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز اور اسپورٹس کا کتنا رول ہے؟ جی یہ بھی اگین آپ نے میرے دل کی بات اگر پوچھی ہے, اگر آپ نے بتا لی. دیکھیں ایک ابھی آپ سے میں نے کہا تھا کہ میرا جو خواب تھا جس وجہ سے میں ٹیچنگ لائن میں آیا, وہ یہ تھا کہ معاشرے کو ایک ہیپی, ہیلدی اور سیف معاشرہ تشکیل دے سکیں ہم لوگ, اور اسٹوڈنٹس نرسری ہے اس چیز کی. ٹھیک ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فار ایگزامپل میں اگر UET کی بات کروں کہ ہم اتنی فیسلٹیز دے دیں اسٹوڈنٹس کو کہ ان کے پاس کوئی بھی اسکیپ نہ ہو ایک ہیلدی لائف اسٹائل اپنانے سے. اگر 4 سال ایک بچہ, آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال بچہ اسپورٹس میں ایکٹیو رہا ہے, وہ جاگنگ کرتا رہے, آپ یہ سمجھے کہ آپ نے اس کا لائف اسٹائل بدل دیا.
ٹھیک ہے. اور ایک فکر ہے بڑا مشہور, اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے کہ ایک جو ہیلدی مائنڈ ہے وہ ہیلدی جسم نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اگر مایوسی میں جائیں گے نا تو پھر بیسیکلی اسپورٹس نہیں کریں گے, مایوس ہوگا تو ہم ناکام بندے پیدا کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اکثر میں فرسٹ ایئر پڑھاتا ہوں مائننگ ڈپارٹمنٹ میں, تو بچوں کو پہلے دن میں ایک سبق دیتا ہوں کہ بیٹا آپ نے ایک تو سافٹ اسکل اپنی امپروو کرنی ہے. تو اس کے لیے یو ای ٹی میں مختلف سوسائٹیز ہیں ہمارے پاس, ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے, ڈرامٹکس کلب ہے, میوزک سوسائٹی ہے, انوائرمنٹ کلب ہے. کوئی نہ کوئی کلب اپنی چوائس کے مطابق جس میں آپ کا دل لگتا ہے, ریڈنگ کلب ہے, جوائن کرو. سیکنڈلی آپ نے کوئی نہ کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹیز, آپ کے پاس یہاں پہ سوئمنگ ہے, آپ کے پاس کرکٹ ہے, آپ کو میں بتاتا ہوں کون سی ایکٹیویٹیز میں جانا ہے آپ نے. آپ شوق بتاؤ, ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کو وہ ایکٹیویٹی دی جائے یہاں پہ. سر اب آپ کا مشن اور ویژن کیا ہے اور آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ اچھا, اس میں ایک تو میں نے مستعار لیا شاہ جی سے, جی, جو شاہ جی کہتے ہیں یار 3 C آنے چاہیے اسٹوڈنٹس میں. آپ میرے آفس جاؤ گے نا, آفس میں بلیک بورڈ پہ میں میرے آفس میں ایک بورڈ ہوتا ہے جس میں کرنے کے کاموں لکھے ہوتے ہیں. سب سے اوپر لکھا ہے کہ ہم نے یہاں پہ اسٹوڈنٹ کو کریٹیو بنانا ہے, کانفیڈنٹ بنانا ہے, ٹھیک ہے, اور کریکٹر سب سے بہترین ہوگا. ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے, یہی میرا مشن ہے, یہی گول ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی وہ ٹیچنگ ہو, نان ٹیچنگ ہو, کو کریکولر ہو, ایکسٹرا کریکولر ہو, اسی کے گرد گھومتی ہے. کیا یار ان میں سے اسٹوڈنٹ کا کریکٹر بلڈ ہوگا, اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنس بڑھے گا. اب آپ کو میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نے لائبریری بنائی ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, میں آپ کو ایک خوبصورت پہلو دکھاتا ہوں اپنے عوام کا. یو ای ٹی میں جب میں نے آیا تو میں نے کہا یار ہم نے ایک لائبریری, ایک کمرہ سا تھا, اس کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں آرکیٹیکٹ کو, ایک ہمارے پاس جواز صاحب ہیں آرکیٹیکٹ, ان کے پاس گیا, ان سے کہا سر میں نے نا ایک خواب ہے میرا کہ اسٹوڈنٹ کو بہترین قسم کی نا لائبریری دی جائے. ٹھیک ہے. تو مجھے نا یہ جگہ میرے پاس ہے, اب اس کو کنورٹ کریں. اس نے کہا سر پیسے, میں نے کہا پیسے میرے پاس 60,000 اس وقت پڑے ہیں, آپ شروع کریں کام. ٹھیک ہے. وہ بھی ڈونیشن کے تھے. انہوں نے لائبریری کا ڈیزائن بنا کے دیا. اب مزے کی بات ہے, انہوں نے میرے خواب کو ڈیزائن پہ کنورٹ کر دیا. میں نے کہا تھا یار لائبریری ایسی ہونی چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو کریٹیو بنائے, ٹھیک ہے, جو اسٹوڈنٹ کو کانفیڈنٹ بنائے کہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ماشاء اللہ ابھی کا ڈیزائن بن گیا. پتہ چلا اس پہ تو خرچہ تقریباً 3 ملین کے لگ بھگ آئے گا. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہمارے ہی مائننگ انجینئرس جو ایلومنائی تھے وہ آئے, آگے بڑھے. کسی نے سیمنٹ دیا, کسی نے ڈیسک دیے, کسی نے لائٹس دی. الٹیمیٹلی 1 سال کے اندر لائبریری بن گئی, اور گورنمنٹ کا 1 روپیہ اس پہ نہیں لگا. اور آج اس لائبریری کے اندر آپ دیکھیے گا نہ صرف مائننگ ڈپارٹمنٹ میں بچے پڑھ رہے ہیں, پوری یو ٹی سے بچے پڑھتے ہیں اس میں, اور ایون فرسٹ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جب سٹنگ کیپیسٹی فل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا معاشرے کے اندر, یہ آپ دیکھیے گا بہت ضروری ہیں. اب یہ میں آپ کو چہرہ بتا رہا تھا ایلومنائی کا, ملٹی پلائی آپ کو میں ایک اور کروں. جب لوگوں کو پتہ چلا لائبریری بنی ہے تو میرے پاس ایک اور دوست آ گئے, آرگنائزیشن تھی وہ, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے کہا ہمارا نام نہیں آگے آئے گا, آپ بتائیں آپ کو اور کیا چاہیے. میں نے کہا 2 کلاس روم بنا دیجیے. ٹھیک ہے. انہوں نے 2 کلاس روم بنا دیے. ایک بندہ آیا, میں نے کہا مجھے سافٹ ویئر چاہیے. آپ یہ دیکھیے گا ہمارے پاس بہت مشہور سافٹ ویئر مائننگ کے, میں یہاں پہ نام بھی لے دیتا ہوں, بڑے مشہور ہیں. ایک والکن ہے, ایک اوپٹ بلاسٹ ہے, ایک لم ہے. ان کی کلیکٹیو ویلیو تقریباً میرے خیال میں 20 ملین سے زیادہ ہے, 2 کروڑ سے زیادہ. فری گفٹ ملے ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے گا کہ جہاں پہ آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں نا, اللہ پاک اتنی برکت ڈالتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں چیزیں. سر ایک اچھے ٹیچر میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, اور ٹیچر کی گرومنگ کتنی ضروری ہے؟ یار یہ بھی دل کی بات پوچھ رہے ہیں آج ماشاء اللہ. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ٹیچر کو رول ماڈل ہونا چاہیے. دیکھو ہم لوگ, اگر ہمارے اندر کمپلیکس ہے نا, میرے اندر کمپلیکس ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر بھی بھر دوں گا. ٹھیک ہے. کمپلیکس فری ہو جائیں. کمپلیکس فری ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ گروم کریں اپنے آپ کو, پڑھیں. آپ فور فرنٹ پہ پڑھیں یار. ٹھیک ہے. جب آپ کتابیں پڑھیں گے, آپ اپنے اسفیئر سے باہر نکلیں گے, تو وہ ساری کوالٹیز جو آپ اسٹوڈنٹس میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پہلے اپنے اندر پیدا کریں, الٹیمیٹلی وہ اسٹوڈنٹس میں بھی آ جائیں گی. ٹھیک ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا ایک بہت اچھا تعلق ہے, بہت محبت والا تعلق ہے, ان کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قاسم میرا بچپن سے دوست ہے جی. اگر آپ مجھ سے ایک لفظ پوچھیں نا, میں کہوں گا یار بہترین دوست, قابل رشک زندگی. مجھے واقعی میں اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں یار مجھے تقلید کرنی پڑے نا زندہ لوگوں میں سے, میں قاسم کی تقلید کروں گا. مجھے رش آئے نا, میں قاسم صاحب پہ رش کروں گا. اور اکثر میں نہیں کہتا ہوں, آپ سب بھی مطلب سب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. میں قاسم بھائی آپ کو ایک دعا دیتا ہوں, میں جو اشفاق صاحب کی دعا تھی
کہ اللہ آپ کو مزید لوگوں میں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا وہ آسانیاں بانٹتے رہیں. سر وہ ایک چیز ان کی شخصیت کی جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے؟ ان کا انکسار, عاجزی, بہت انکسار, بہت عاجزی والے بندے. بہت بہت شکریہ ذوالفقار علی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس کی پرابلمز اور ان کا حل, ایک ٹیچر کس طرح آسانی پیدا کر سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ کا مائنڈ سیٹ کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.